مگر پہنے تو کریے گا. جب آپ جوتا پہنتے ہیں تو جوتا آپ کا مقام نہیں ہے. آپ کا مقام ہے جوتے سے اوپر جہاں آپ کا پاؤں. آپ کا مقام جوتا نہیں، جوتا نیچے ہے، آپ کا پاؤں اوپر ہے. تو جوتا آپ سے نیچے ہے، تو جوتے کے نیچے کثرتیں تھیں. مصطفیٰ کا مقام اوپر تھا، محبوب کا مقام اوپر تھا. تو جہاں کثرتیں ختم ہو جائیں وہاں مقام وحدت آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. جہاں کثرتیں، میں نے گھی کی مثال دی تھی، جہاں کثرتیں ختم ہو جائیں وہاں سے اوپر مقام وحدت آتا ہے. اور یاد رکھو مقام وحدت کائنات میں صرف خدا کا ہے. قل هو اللہ احد. مقام وحدت صرف جب اس مقام تک پہنچے کہ گئے مصطفیٰ تھے، مقام وحدت گئے مصطفیٰ تھے مگر آئے تو دیکھنے میں مصطفیٰ تھے. دیکھنے میں تو وہ مقام وحدت عطا کیا حضور کو، وہ مقام وحدت عطا کیا کہ حضور کے اسماء کو اپنے اسماء میں فنا کیا، افعال کو اپنے افعال میں فنا کیا، صفات کو اپنی صفات میں فنا کیا، ذات کو اپنی ذات میں فنا کیا. جب ذات بھی فنا ہو چکی ادھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تو نے میرے دیدار کا سوال کیا، تو نے میرے دیدار کا، تو نے کہا تھا رب ارنی انظر الی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے تک سکوں. تو نے میرے دیدار کا سوال کیا تھا، چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جا. میرا محبوب آیا تھا تو مصطفیٰ تھا، اس کو وہ مقام وحدت عطا کیا کہ جائے گا ہوگا مصطفیٰ مگر دیدار خدا ہوگا. مگر جلوہ خدا ہوگا. حضور نے کہا من رآنی قد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. دیدار میں مقام وحدت دے دی. ذات صرف دو رہیں تاکہ توحید رہے، ذاتیں صرف دو رہ گئیں تاکہ توحید رہے. دیدار ایک کر دیا تاکہ ایمان رہے، تاکہ ایمان بچا رہے. اس مقام پر اوپر خدا تھا، خدا کا مقام وحدت، نیچے مصطفیٰ تھے اور حضور کے نیچے نالین مصطفیٰ، اور کل کائنات نالین مصطفیٰ کے نیچے تھی. اب ذرا ترجمہ کریں، اب ذرا کوثر کا مقام جوہر پر آ کر ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم تیرے ہو گئے، ہم تیرے ہو گئے. اب تو کیا کر، فصلی ربک ونحر، اب تو دل و بجان میرا ہو جا. تو بدن کے ساتھ بھی، جسم کے ساتھ بھی، وجود کے ساتھ بھی، سجدے کے ساتھ بھی اور اپنی جان کی قربانی کے ساتھ میرا ہو جا. ہم تیرے ہو گئے تو میرا ہو جا. جب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا تو ان شانیک هو الابتر. پھر ذرا بتا تیرا دشمن چھپے گا کہاں؟ جب میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا، جب میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا، پھر کائنات کس کی ہے؟ پھر تیرا دشمن چھپے گا کہاں؟ جب میں ہی تیرا ہو گیا. بھی اگر نہر کوثر کی بات کی جائے تو عام امتی کے لیے تو گاہ والے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور گناہ چھوڑ گیا اس کو 2 جنتیں دیں گے. تو عام امتی کو ملیں 2 جنتیں اور حضور کو ملے خالی نہر. تو بات سمجھ میں کہ حضور کو ملے خالی نہر کوثر اور عام امتی کو پوری 2 جنتیں، تو جوڑ بنتا ہے
پھر کوثر کا معنی کوئی تو ایسا ہے نا کہ جو حضور کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، اور وہ ہے ذات خدا۔ اور آخری بات پیغام کی وہ یہ کہ سنو، اس نے کہا میرا مقام مقام وحدت ہے۔ میرا مقام، غور کریے گا، میرا مقام مقام، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تیرا مقام مقام کوثر ہے، تیرا مقام مقام، لہذا جس کو کثرت چاہیے وہ میرے در پہ نہ آئے۔ کثرت اولاد، کثرت نعمت، کثرت مال، کثرت عزت، کثرت ناموس، کثرت وقار، دنیا میں جس جس نعمت کی کثرت چاہیے میرے پاس بھئی وحدت ہے، میرے پاس وحدت ہے۔ میرے پاس نہ آؤ، کثرت میں نے اپنے پاس نہیں رکھی، کثرت ساری میں نے مصطفیٰ کو دے۔ جس کو جو چاہیے وہ در مصطفیٰ پہ آ، اس کو جو چاہیے۔ تو دیکھیں اوپر خدا، نیچے مصطفیٰ، درمیان میں حضور ہو گئے، تو نالین مصطفیٰ کے نیچے اب غور سے ذرا چند زیادہ ٹائم تو نہیں، 5-10 منٹ ہیں، چلو بس میں مکمل ہو گیا پیغام۔ وہ یہ اصغر گونڈوی نے کہا تھا، اصغر گونڈوی نے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ حرف مشدد، حرف مشدد اس کو کہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں اور جو طلباء مدرسے میں قرآن و تجوید پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، حرف مشدد اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر شد ہو، اور جس کے اوپر شد ہو، آج ایک نئی آپ کو نئے طریقے سے بتاتا ہوں۔ اس کی 3 شانیں، ہم تو کہتے ہیں نا 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس کی 3 شانیں۔ ایک شان ہوتی ہے کہ 2 بار، اس کی ایک شان یہ ہے کہ اس کی 2 شانیں ہیں، وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ مثلا جنت، تو جنت میں نون کے اوپر شد ہے، نون کو حرف مشدد کہیں گے، تو جب پڑھیں گے یہ ہوگا جیم زبر نون، جن نون زبر تے نت، جنت 2 بار پڑھا، 2 بار پڑھا گیا۔ دوسری اس کی شان یہ ہے کہ چونکہ 2 بار پڑھا گیا، 2 شانیں ہیں، یہ اپنے ذریعے اگلے کو پہلے سے ملاتا ہے۔ یہ ایک سرے میں جیم سے ملا ہوتا ہے اپنی ایک شان میں، اپنی دوسرے سرے میں دوسری شان میں تے سے ملا ہوتا ہے، تو تے کو اپنے ذریعے جیم سے ملاتا ہے۔ 2 بار تے کو اپنے ذریعے جیم سے ملاتا ہے، اور تیسری بات درمیان میں خود ہوتا ہے تاکہ جیم جیم رہے تے تے رہے۔ جیم جیم رہے تے تے رہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب تے نے کہا کہ میں پہلے سے ملنا چاہتی ہوں جیم سے، جملوں پہ غور کریں۔ تے نے، اگلے نے کہا میں جیم سے ملنا چاہتی ہوں، جیم نے کہا مجھ سے نہ مل، جو مجھ سے ملا ہوا ہے تو اس سے مل۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جیم نے کہا مجھ سے سیدھا نہ مل، یہ میرے سے پہلے ہی ملا ہوا ہے، تو اس سے مل جا، یہ اپنے ذریعے تجھے مجھ سے ملا دے، یہ اپنے ذریعے اے تے تجھے مجھ سے ملا دے گا۔ تے نے کہا نہیں، میں واسطہ نہیں مانتی۔ تے نے کہا میں نون کا واسطہ نہیں مانتی۔ جیم نے کہا چلو نون 1 منٹ کے لیے ذرا سائیڈ پہ ہو، پہلوں نے بھی واسطہ نہیں ماننا تھا تو 70 بھسم ہو گئے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سیدھی تجلی مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا مان لیں گے خدا دکھا، بنی اسرائیل نے۔ تو نون ذرا سائیڈ پہ اس کو آنے دے، تو نون سائیڈ پہ ہوا، نون تو نون تھا تو جنت، واسطہ تھا تو جنت تھی، نون ہٹا جیم آگے آئی تو جنت ہی نہ رہی۔
وہ جت بن گئی. کیا بن گئی؟ تے جیم سے ملی تو جت. جت کہتے ہیں وہ جو چھترے کے بال ہوتے ہیں نا جو سنبھالے ہی نہیں جاتے بال, اس کو کہتے ہیں جت. تو کہا اگر واسطے کے بغیر آؤ گے تو جنت نہیں پھر جاتی ملے گی. پھر جنت نہیں ملے گی پھر جاتی ملے گی. تو حرف مشدد یہ ذات مصطفیٰ ہے. حضور ایک شان میں, شان رسالت میں, شان محبوبیت میں, شان نورانیت میں اللہ سے ملے ہوئے. حضور دوسری شان میں, شان عبدیت میں, شان بشریت میں بندوں سے ملے. شان نورانیت میں خدا سے فیض لیتے ہیں, شان بشریت میں امت کو فیض دیتے ہیں اور اپنے ذریعے امت کو پکڑ کر خدا سے ملاتے ہیں. اور درمیان میں خود بھی ہیں کہ خدا خدا رہے بندے بندے رہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. درمیان میں خود بھی ہیں کہ خدا خدا رہے. اب خدا نے کہا جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے ان سے مل جاؤ. یہ پہلے ہی مجھ سے ملے ہوئے, یہ پہلے ہی بخدا. خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جس کو جو ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.